ایران اور اسرائیل کی لڑائی شروع کیسے ہوئی؟ مکمل تاریخ۔ ناظرین کہتے ہیں کہ نہ کوئی دوست سدا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن عزل و دشمنی نبھاتا ہے۔ دوست دشمن تب بنتے ہیں جب آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرات کرتے ہیں، اور دشمن تب دوست بنتے ہیں جب آپ دشمن سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ہمارے خطے میں بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تصادم کی خبروں سے کون واقف نہیں؟ یہودیوں کی فلسطین پر یلغاروں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ ایران ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور اسرائیل مسلمانوں کے قتل عام پر ہر حد پار کر چکا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایران اور اسرائیل بڑے ہی زبردست اتحادی ہوا کرتے تھے؟ ان کی دوستی بڑی شاندار تھی۔ ایران ان ممالک میں شامل تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا جو ایران نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا؟ اسرائیل اور ایران کی دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ برسوں پرانی خونی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اصل تنازع کیا ہے؟ دونوں حلیف سے حریف کیسے بنے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب پیش کیے جائیں گے۔ ایران اسرائیل کی شاندار دوستی۔ دوستو، ایران اور اسرائیل پچھلی چند دہائیوں سے ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن چکے ہیں۔ تہران اسرائیل کو امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے شیطان کوچک یعنی چھوٹا شیطان کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے امریکہ شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت کرتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف حملے کرتا ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں اور اسے تباہ کر کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنی طرف سے ایران کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ در حقیقت ایران نے سن 1779 کے اسلامی انقلاب تک اسرائیل اور ایران اتحادی تھے۔ ایران سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والی پہلی ریاستوں میں سے ایک تھا۔ اسرائیل ایران کو عرب ریاستوں کے خلاف اتحادی سمجھتا تھا۔ ایران اسرائیل سے باہر دوسری بڑی یہودی برادری کا گھر بھی رہا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے یہودی ملک چھوڑ گئے۔ آج بھی 20,000 سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں۔ اسرائیل ایران تعلقات میں تبدیلی کب آئی؟ ناظرین، اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا تھا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس سوگ کو تربیت دی تھی۔ سن 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو ڈرامائی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اسرائیل نے انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی جمہوریتی ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارتی روابط قائم کیے جاتے ہیں۔ سن 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1,500 میزائل فراہم کیے تھے۔ سن 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی شروع کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا، جو ملک کے جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جن میں سن 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیل سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ سن 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد کے مارے جانے کا واقعہ شامل ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی۔ دوستو، ایران اور اسرائیل میں سن 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخابات میں تہران میں احمد نژاد کی حکومت قائم ہوئی۔ احمد نژاد نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے، جبکہ ہولوکاسٹ کو ایک واہمہ قرار دیا۔ اسی برس ایران نے
اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا، جو سن 2011 میں شروع ہوئی، لیکن سن 2013 کے بعد اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار ہے، جب شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے۔ اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا ہے۔ اسرائیل کے عرب ممالک سے تعلقات۔ ناظرین، اسرائیل نے دیرینہ حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کیں، جو ایران اس خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے اتحادی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوشش کی، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوشش پٹری سے اتر گئی۔ گزشتہ چند مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور نطنز میں یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگٹ حملوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ یکم اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اپنی آہنی حمایت کا اعادہ کیا۔ سنیچر 13 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتے بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغے۔ ان پرانے دشمنوں کے درمیان کی دشمنی کے نتیجے میں بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اکثر یہ سب پس پردہ کارروائیوں کے طور پر سامنے آیا، اور کوئی بھی حکومت ان کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتی تھی۔ تاہم غزہ کی جنگ نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔